قدرت ایک عظیم فنکار ضرور ہے، لیکن وہ فزکس اور کیمسٹری کے ان اصولوں پر کام کرتی ہے جو وقت کے ساتھ ایسے ماسٹر پیسز بناتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسانی دماغ دنگ رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیں اسے کھولتے ہیں۔ اگر ہم قدرت کے اوزار کی بات کریں تو وہ کوئی لوہے کی چھینیاں یا ہتھوڑے نہیں ہیں؟ ہاں، اس کے سب سے بنیادی اوزار ہوا اور پانی ہیں۔ اب اگر ہم سوچیں، ہوا اور پانی بظاہر کتنے نرم اور بے ضرر لگتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ یہ سخت ترین چٹانوں کی شکل بدل دیتے ہیں۔ بالکل، وقت کا پیمانہ یہاں بہت اہم ہے۔ جیسے آسٹریلیا کی ویو راک لے لیں۔ یہ گرینائٹ کی ایک عظیم چٹان ہے جو لگ بھگ 15 میٹر اونچی اور 100 میٹر لمبی ہے۔ اسے دیکھ کر بالکل ایسا لگتا ہے جیسے سمندر کی ایک عظیم لہر ٹوٹنے سے ٹھیک پہلے پتھر میں تبدیل ہو گئی ہو۔ واقعی وہ بہت حیران انگیز ہے۔ لیکن میرا یہاں ایک بہت بنیادی سوال ہے، یعنی ہوا کو تو نہیں پتا نا کہ اسے کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں چلنا ہے۔ پانی کا بہاؤ تو بالکل بے ترتیب ہوتا ہے، تو کٹاؤ کا ایک بے ترتیب عمل ایسی مکمل اور باقاعدہ شکل، بالکل ایک پرفیکٹ لہر کیسے بنا سکتا ہے؟ یہی تو سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کٹاؤ صرف سطح کے اوپر ہوتا ہے، لیکن ویو راک کی کہانی زمین کے نیچے شروع ہوئی تھی۔ اچھا، زمین کے نیچے؟ ہاں، کروڑوں سال پہلے یہ گرینائٹ زمین کے اندر دبا ہوا تھا۔ زمین کے اندر جو نمی اور کیمیکل مواد تھا، اس نے اس پتھر کی بنیاد کو نرم کرنا شروع کر دیا۔ اسے ہم کیمیکل ویدرنگ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر جب صدیوں بعد اوپر کی مٹی ہوا اور پانی سے بہہ گئی تو یہ نرم ہو چکا حصہ سامنے آیا۔ اس کے بعد بارش کے پانی نے اس کی ڈھلوان پر بہنا شروع کیا۔ پانی ہمیشہ سب سے آسان راستہ چنتا ہے نا؟ ہاں، جہاں ریزسٹنس کم ہو۔ بالکل، وہ پتھر کے نرم حصوں کو گھساتا گیا اور سخت حصے باقی رہ گئے۔ اس کے اوپر جو سرخی میل بھورے اور نارنگی رنگ ہے، وہ جو روشنی کے ساتھ بدلتے ہیں۔ صحیح، وہ دراصل لوہے کے منرلز کے زنگ آلود ہونے اور وہاں موجود ایلگی کی وجہ سے ہیں، جو بارش کے پانی کے ساتھ چٹان پر بہاؤ کے نشان چھوڑ دیتے ہیں۔ اوہ واو، یعنی شکل کا فیصلہ صرف پانی یا ہوا نہیں کر رہی، بلکہ پتھر کی اپنی اندرونی بناوٹ، اس کی اپنی کیمیکل ساخت کر رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، پتھر اپنے تراشے جانے کی ہدایت خود اپنے اندر چھپا کر رکھتا ہے۔ لیکن ایک عجیب بات ہے، اگر ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کے برائس کینین کو دیکھیں تو وہاں بھی ہوا اور پانی کا عمل دخل ہے۔ وہاں سرخ رنگ کے عظیم ایمفی تھیٹر ہیں جن میں پتلے لمبے ستون کھڑے ہیں، جنہیں ہڈوس کہا جاتا ہے۔ ہاں، برائس کینین کے ہدوس، طلوع آفتاب کے وقت ان کا منظر بے مثال ہوتا ہے۔ بالکل، جب ان پر روشنی پڑتی ہے تو وہ نارنگی اور سنہرے رنگ آگ کی طرح چمکتے ہیں۔ لیکن وہاں گول لہر کے بجائے سیدھے ستون کیوں ہیں؟ ویو راک جیسا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہاں کا میکینزم بالکل مختلف ہے۔ برائس کینین میں جو پتھر ہے وہ گرینائٹ نہیں بلکہ سیڈیمنٹری راک ہے، جو مٹی اور ریت کی تہوں سے بنتا ہے۔ اچھا، تو وہ پہلے سے ہی تہوں میں ہے۔ ہاں، اور وہاں کا سب سے بڑا فنکار صرف بہتا ہوا پانی نہیں بلکہ برف ہے۔ اس عمل کو فراسٹ ویجنگ کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دن کے وقت بارش یا پگھلتی برف کا پانی پتھر کی دراروں میں چلا جاتا ہے۔ رات کو جب درجہ حرارت گرتا ہے تو وہ پانی برف بن جاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پانی برف بننے پر پھیلتا ہے۔ اوہو، تقریباً 9% زیادہ جگہ گھیرتا ہے نا؟ بالکل، تو وہ برف اندر سے دراروں پر دباؤ ڈالتی ہے۔ یعنی وہ برف ایک ویج یا ایک ہتھوڑے کی طرح کام کرتی ہے۔ صحیح پکڑا، وہ برف روزانہ ان دراروں کو اندر سے دھکیلتی ہے اور توڑتی ہے۔ کروڑوں مرتبہ جب یہ فریز اور تھو کا عمل دہراتا ہے تو وہ پتھر کے بڑے ٹکڑوں کو کاٹ کر پتلے ستونوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور ان ستونوں کے اوپر جو تھوڑا چوڑا حصہ ہوتا ہے، وہ سخت تہوں والے حصے ہوتے ہیں جو ان ستونوں کے اوپر ایک چھت کی طرح رہ جاتے ہیں، جو انہیں مزید تباہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ لیکن اگر ہم اسی پانی کے عمل کو ایک اور زاویے سے دیکھیں، کیا ہو اگر پتھر نہ سیڈیمنٹری ہو اور نہ گرینائٹ بلکہ لائم سٹون ہو؟ تو پھر نتیجہ بالکل ہی الگ ہوگا۔ جیسے چین کے شلن سٹون فارسٹ اور مڈغاسکر کے تنزی دے مراہا کو ہی لے لیجئے۔ تنزی کا منظر دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی میں پتھروں کا ایک عظیم جال بچھا دیا ہو۔ ہاں، ان پتھروں کا جنگل۔ وہاں ایسی نوکیلی سوئیاں ہیں کہ ان پر چلنا بالکل ناممکن ہے۔ اگر برائس کینین کے ہڈوز بننے میں پانی برف بن کر پتھر کو توڑتا ہے تو تنزی میں ایسی چھریاں کیسے بن گئی؟
یہ دونوں پانی کے کٹاؤ ہیں، لیکن نتیجہ اتنا الگ۔ اگر میں اسے آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو برائس کینین میں پتھر فزیکلی ٹوٹ رہا ہے، لیکن سنگی میں پتھر لٹرلی پگھل رہا ہے۔ پگھل رہا ہے؟ پتھر یعنی ڈیزالو ہو رہا ہے۔ دیکھیں، لائم سٹون کیلشیم کاربونیٹ سے بنتا ہے۔ جب ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ بارش کے پانی میں ملتی ہے تو وہ ایک ہلکا سا تیزاب یعنی کاربونک ایسڈ بناتی ہے۔ اچھا، تو وہ ایسیڈک رین ہوتی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ہم کسی ابلتے ہوئے پانی کو برف کے ایک بہت بڑے اور ناہموار بلاک پر ڈال دیں۔ ہاں، بہترین مثال ہے۔ تو پانی وہاں ٹھہرے گا جہاں پہلے سے گھڑے ہوں گے اور انہیں مزید گہرا کر دے گا، جبکہ باقی حصے تیز دھار والی چوٹیوں کی شکل اختیار کر لیں گے۔ آپ نے بالکل ٹھیک مثال دی۔ کروڑوں سال پہلے سنگی کی یہ لائم سٹون کی چٹانیں سمندر کی تہہ میں تھیں، پھر زمین ابھری اور اس تیزابی بارش نے صدیوں تک اس پتھر کو اوپر سے نیچے کی طرف ڈیزالو کرنا شروع کیا۔ نتیجے میں وہ تیز نکیلی سوئیاں بنی۔ کمال ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس انتہائی سخت اور بظاہر ناقابل عبور ماحول میں بھی زندگی نے اپنا راستہ نکال لیا۔ ان چٹانوں کے درمیان گہرائی میں جہاں نمی رکی رہتی ہے، ایک بالکل منفرد ایکو سسٹم پروان چڑھتا ہے۔ وہاں جانور رہتے ہیں؟ بالکل، وہاں کے لیمورز اور پودوں نے خود کو ان نکیلے پتھروں کے حساب سے ڈھال لیا ہے۔ زندگی وہاں آباد ہے جہاں انسان قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ پانی اور ہوا کو تو اپنا کام کرنے میں صدیاں لگتی ہیں، ان کی رفتار انتہائی آہستہ ہے۔ دوسری طرف زمین کے پاس ایک اور فنکار بھی ہے جو بہت تیزی سے کام کرتا ہے، اور وہ ہے لاوا۔ ہاں، والکینک جیومیٹری۔ ہاں، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے بالکل شروع میں جائنٹس کازوے کا ذکر کیا، لاوا تو جب آتش فشاں سے باہر آتا ہے تو وہ انتہائی گرم اور بے قابو ہوتا ہے، اور تباہ کن بھی۔ وہ جس چیز کو چھوتا ہے جلا دیتا ہے۔ لیکن جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ ایسی شکلیں بناتا ہے جو میتھمیٹیکلی پرفیکٹ ہوتی ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے قدرت نے کسی 3D پرنٹر کا استعمال کیا ہو جس کی ریزولوشن ہیگزاگونل یعنی 6 کونی پکسلز پر مبنی ہو۔ یہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ بے ترتیب چیز اتنی ترتیب میں کیسے آتی ہے؟ ایگزیکٹلی، یہ بے قابو آگ اچانک اتنی مکمل جیومیٹری میں کیسے ڈھل جاتی ہے؟ آپ کا 3D پرنٹر کا حوالہ بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے۔ جب میگما یا لاوا سطح پر آتا ہے اور ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے تو ایک بہت بنیادی فزیکل ری ایکشن ہوتا ہے۔ ٹھنڈی ہونے والی چیز سکڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، کانٹریکٹ ہوتی ہے۔ اب فرض کریں کہ لاوا کا ایک بہت بڑا جوہر ہے جو آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ جب وہ سکڑتا ہے تو اس کے اندر ٹینشن یعنی دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے گرمیوں میں جب جھیل کا کیچڑ سوکھتا ہے تو اس میں دراریں پڑ جاتی ہیں۔ ہاں، مڈ کریکس، وہ بھی بعض اوقات پولیگونز جیسی شکلیں بناتے ہیں۔ بالکل، لیکن لاوا کی صورت میں جب وہ یکساں طور پر ایک مخصوص رفتار سے ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ دباؤ اس وقت سب سے بہترین اور متوازن انداز میں ریلیز ہوتا ہے جب چٹان 120 ڈگری کے زاویے پر پھٹتی ہے۔ اچھا، 120 ڈگری؟ اور اگر ہم جیومیٹری کو دیکھیں تو 120 ڈگری کا زاویے مل کر ہیگزاگونل یعنی 6 کومی شکل بناتا ہے۔ صحیح، نیچر ہمیشہ وہ راستہ چنتی ہے جس میں انرجی سب سے کم خرچ ہو۔ ہیگزاگون وہ شکل ہے جو سب سے آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکتی ہے بغیر کوئی جگہ چھوڑے۔ اس لیے وہ بے قابو لاوا ٹھنڈا ہو کر ان مکمل ستونوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ نیچر میں بھی میتھمیٹکس کی کیلکولیشن مسلسل چل رہی ہیں، اور صرف آئی لینڈ ہی نہیں، اگر ہم دیکھیں تو آئس لینڈ کے اسکیفٹا فیل یا سواٹی فاس میں بھی بالکل یہی آتش فشانی نظارہ ملتا ہے۔ ہاں، سواٹی فاس کا منظر تو اور بھی عجیب ہے۔ بالکل، وہاں کا منظر تھوڑا مختلف ہے کیونکہ وہاں برف اور پانی کا سنگم ہے۔ ان کالے چمکتے ہوئے 6 کونی ستونوں کے بالکل سامنے سے جب آبشار کا سفید پانی گرتا ہے تو سیاہ اور سفید کا وہ کنٹراسٹ کسی اور ہی دنیا کا منظر پیش کرتا ہے۔ وہ ایک عظیم موزیک کی طرح آپس میں جڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ پھر یونائٹڈ اسٹیٹس کے وائیومنگ میں ڈیولز ٹاور ہے۔ یہ تو آس پاس کے فلیٹ میدانوں سے 265 میٹر تقریباً 900 فٹ سیدھا آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ لیکن یہاں میرا سوال ہے، اگر وہ بھی میگما ہے تو وہ زمین سے باہر کیسے آیا؟ اصل میں ڈیولز ٹاور ایک آتش فشان کا اندرونی حصہ ہے جسے ہم وولکینک پلگ کہتے ہیں۔ وولکینک پلگ؟ یعنی وہ پھٹا نہیں تھا؟ نہیں،
करोड़ों साल पहले मैग्मा सतह तक पहुंचने से पहले ही जमीन के अंदर ठंडा हो गया था। जमीन के अंदर ठंडा होने की वजह से इसकी रफ्तार और भी आहिस्ता थी, इसलिए इसके सुतून और भी अजीम हैं। फिर वक्त के साथ उस प्लग के इर्द गिर्द मौजूद नरम मिट्टी और चट्टानें हवा और बारिश से बह गईं। ओह, तो वो मिट्टी बह गई और सख्त मैग्मा बाकी रह गया। बिल्कुल, और वो सख्त मैग्मा का ढांचा वहां अकेले खड़ा रह गया। यानी डेविल्स टावर एक वक्त में जमीन के अंदर दबा हुआ था। ये इर्द गिर्द के मुकामी कबाइल के लिए एक इंतहाई मुक़द्दस मकाम भी है। ये सोचकर ही हैरत होती है कि हम आज उस चीज को आसमान की तरफ उठता देख रहे हैं जो कभी जमीन की गहराई में छुपी हुई थी। लेकिन हिंदसी शक्लों से आगे बढ़कर कुदरत बाज़ औक़ात इतने बड़े पैमाने पर अपने पैटर्न दोहराती है कि वो किसी ऑप्टिकल इल्यूजन का गुमान देते हैं। हाँ, जब कुदरत वसी पैमाने पर काम करती है तो नज़ारे और भी अजीब होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पुरनूलू नेशनल पार्क में बंगल बंगल माउंटेन्स को ही देखें। वहां गुंबद की शक्ल की हजारों पहाड़ियां हैं जिन पर काले और नारंगी रंग की वाज़ेह धारियां बनी हुई हैं। बज़ाहिर लगता है जैसे किसी ने सैंडस्टोन के इन पहाड़ों पर एहतियात से ब्रश फेरा हो। और उन धारियां की तरतीब बिल्कुल वाज़ेह होती है। मैं समझ सकता हूं कि नारंगी रंग तो जंग आलूद लोहे के मिनरल्स की वजह से होगा, लेकिन वो काली धारियां बिल्कुल एक तरतीब में कैसे आईं? यहाँ जमीन की जियोलॉजी और बायोलॉजी बिल्कुल आपस में घुल मिल जाती हैं। वो काली धारियां पत्थर का हिस्सा नहीं है। पत्थर का हिस्सा नहीं है तो फिर क्या है? सायनोबैक्टीरिया हैं, यानी खुर्दबीनी जानदार। देखिए, सैंडस्टोन की कुछ तहें ऐसी हैं जो पानी को अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं और नमी को लंबे अरसे तक बरकरार रखती हैं, जबकि दूसरी तहें पानी को जल्दी सोखने देती हैं। अच्छा, वो बैक्टीरिया सिर्फ उन तहों में उगते हैं जहां नमी मौजूद होती है, इसलिए वो ठीक उन्हीं तहों की शक्ल में काले रंग की धारियां बना देते हैं। रुकिए, तो आप ये कह रही हैं कि वो काली धारियां दरअसल एक लिविंग इकोसिस्टम है जो बिल्कुल पत्थर की पानी जज्ब करने की सलाहियत के मुताबिक चल रहा है? बिल्कुल, जिंदगी खुद को पत्थर की गीली तहों के मुताबिक मैप कर रही है। ये तो जियोलॉजी और बायोलॉजी के दरमियान फर्क को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। और अगर हम वसी पैमाने पर पैटर्न की बात करें तो फिलीपींस के बोहल इलाके में चॉकलेट हिल्स की मिसाल बहुत अजीब है। ओ चॉकलेट हिल्स, जहां हजारों की तादाद में एक जैसी पहाड़ियां हैं। हाँ, वहाँ 1000 से ज्यादा हमशक्ल गोल पहाड़ियाँ मौजूद हैं। खुश्क मौसम में जब उन पर उगी हुई घास सूख जाती है तो ये पहाड़ियाँ ब्राउन हो जाती हैं, बिल्कुल चॉकलेट के अजीम ड्रॉप्स की तरह। वहीं से इनका नाम चॉकलेट हिल्स पड़ा। इनकी सिमेट्री वाकई हैरानकुन है। लेकिन यहाँ मेरा दिमाग फंसता है, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि इतने वसी इलाके में कुदरत एक ही डिज़ाइन को 1000 मरतबा बार बार कॉपी पेस्ट करे बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के? देखिए, कुदरत में कॉपी पेस्ट का बटन तो नहीं होता, लेकिन फिजिक्स के असूल इंतहाई मुस्तकिल होते हैं। चॉकलेट हिल्स भी चूने के पत्थर यानी लाइमस्टोन से बने हैं। जब किसी एक वसी खित्ता की बुनियादी चट्टान बिल्कुल यकसां हो, अच्छा, यानी मटेरियल सेम हो। हाँ, और वहाँ सदियों तक मौसम का मिजाज भी एक जैसा रहे, जैसे फिलीपींस में वेट और ड्राई सीजन्स का एक खास वक्त पर मुसलसल आना, तो नतीजे में पत्थर का कटाव भी यकसां होता है। यानी हर पहाड़ी बिल्कुल उसी हिसाब से घिसती है जैसे उसके बराबर वाली पहाड़ी। बिल्कुल, ये हमें दिखाता है कि नेचर जब एक सेट रूल्स पर चलती है तो नतीजा यूनिफॉर्मिटी की शक्ल में सामने आता है। और इस यूनिफॉर्मिटी में कभी-कभी धोखा भी शामिल होता है, जैसे चाइना का ज़ांगजियाजे नेशनल पार्क। रेतीले पत्थर के हजारों सुतून जो सैकड़ों मीटर ऊंचे हैं और घने जंगलात से उभरते हैं। वहाँ का मंजर तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। सही कहा। जब वहाँ धुंध इन पहाड़ों को घेर लेती है तो ऐसा लगता है जैसे ये सुतून हवा में तैर रहे हों। इनका कटाव सैंडस्टोन की वजह से हुआ, लेकिन इन सब नज़ारों को देखकर एक सवाल जहन में आता है। कुदरत ने ये अजीम स्ट्रक्चर्स तो बना दिए, लेकिन एक वक्त आया जब इंसान इन अजीम नज़ारों के दरमियान पहुंचा। और उसने सिर्फ देखा नहीं, उसने मुश्किल और सख्त तरीन जगहों के अंदर अपनी तहजीब को बसा लिया। ह्यूमन और जियोलॉजिकल सिम्बायोसिस दोनों एक दूसरे में मुद्गम हो गए। टर्की की फेरी चिमनीज को ही देख लीजिए। कैपेडोचिया का वो इलाका जहाँ हॉट एयर बलून सुबह के वक्त बहुत खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल, वहाँ आतिशफशानी जमीन पर बनने वाले सुतूनों के अंदर लोगों ने अपने घर और मंदिर तराशे। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है, तो इस सब का मतलब क्या है?
انسان نے ان مشکل جگہوں کو اپنا گھر کیوں بنایا؟ میدان کسے برے لگتے تھے؟ اس کے پیچھے حفاظت اور میٹیریل کی سائنس تھی۔ فیری چمنیز جس پتھر سے بنی ہے اسے ٹف کہتے ہیں۔ ٹف؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دراصل آتش فشانی راکھ ہے جو دب کر پتھر بن چکی ہے۔ یہ اندر سے انتہائی نرم ہوتی ہے، اس لیے اسے کسی سادے اوزار سے بھی آسانی سے کھودا جا سکتا ہے۔ لیکن اس پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ جب اسے کھود کر ہوا کے سامنے کھول دیا جاتا ہے تو یہ سخت ہو جاتا ہے۔ اوہ، یعنی نیچرلی ایک بہت اچھا بلڈنگ مٹیریل ہے۔ بالکل، اوپر سے بیسالٹ کی ایک سخت چھت ہوتی ہے جو اس پورے ستون کو بارش میں دھلنے سے بچاتی ہے۔ انسان نے اس خاصیت کو سمجھا اور میدانوں میں دشمنوں کے حملوں سے بچنے کے لیے ان چٹانوں کے اندر اپنے انڈر گراؤنڈ شہر بنا لیے۔ یعنی انہوں نے پتھر کی اس خاصیت کا بہترین فائدہ اٹھایا تاکہ وہ اس ماحول کے حساب سے خود کو ڈھال سکیں۔ اور جب ہم عقیدت اور روحانیت کی بات کرتے ہیں تو گریس کا میٹیورا سب سے آگے ہے۔ ہاں، میٹیورا کی مونسٹریز 300 میٹر لمبی بالکل سیدھی چٹانوں کے بالکل سروں پر بنی ہوئی قدیم خانقاہیں۔ انسان نے خود کو دنیا سے الگ اور روحانیت کے قریب کرنے کے لیے ان جگہوں کا انتخاب کیا۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں عقیدت اور قدرت آپس میں ملتی ہیں۔ دراصل انسان پر ان عظیم نظاروں کا ہمیشہ سے ایک بہت گہرا روحانی اثر رہا ہے۔ جب کوئی فلیٹ میدان میں ہوتا ہے تو وہ خود کو بہت اہم سمجھتا ہے، لیکن جب کوئی 300 میٹر اونچی چٹان کے نیچے کھڑا ہوتا ہے یا ڈیولز ٹاور جیسی تخلیق کو دیکھتا ہے تو اسے اس کائنات میں اپنی حیثیت کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہی جگہ انسان کو زمین کے ساتھ ایک گہرا رابطہ محسوس کرواتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا کے صحرا میں کھڑا اولورو، جو 340 میٹر اونچا ایک عظیم مونولیتھ یعنی یک تش ہے، وہ انانگو قبائل کی روحانی روایات کا مرکز بن گیا۔ اولورو کے رنگ بھی تو بدلتے ہیں نا روشنی کے ساتھ۔ وہ صرف پتھر نہیں لیتا، وہ ان کے آبا و اجداد کی زندہ تاریخ بن جاتا ہے۔ اور اس تاریخ اور روحانی عقیدت کی سب سے عظیم مثال چلی کے ایسٹر آئلینڈ پر کھڑے موائے مجسمے ہیں۔ جوالامکھی چٹانوں کو تراش کر بنائے گئے 10 میٹر سے اونچے اور کئی ٹن وزنی مجسمے۔ انہوں نے بھی اسی نرم آتش فشانی راکھ یعنی ٹف کا استعمال کیا۔ ہاں، انہیں تراشا اور پھر ان عظیم مجسموں کو جزیرے پر چلا کر اپنے آہو یا پلیٹ فارمز پر کھڑا کیا۔ یہ عظیم مجسمے جزیرے کے تاریخی اور روحانی پس منظر کو درشاتے ہیں۔ اور پھر جرمنی میں ایلبے ریور کے اوپر سینڈ سٹون کی چٹانیں اور ان میں گھرا ہوا بیسٹے برج، جہاں قدرتی پتھر اور انسانی تعمیر مل کر دھند کے درمیان ایک پر اسرار نظارہ پیش کرتے ہیں۔ بالکل، یہ سب چاہے وہ کٹاؤ سے بننے والی ویو راک ہو، لاوا سے جنم لینے والا جائنٹس کازوے ہو، یا انسانی عقیدت کا مرکز میٹیورا ہو، اس بات کا حسین ثبوت ہے کہ ہماری زمین ایک بے جان گولا نہیں ہے۔ صحیح کہا، یہ ایک زندہ، مسلسل حرکت کرنے والا اور خود کو روزانہ نئے سرے سے تراشنے والا نظام ہے، اور اس نظام میں قدرت کی فراغ دلی اور وقت مل کر ایسے عجائب بناتے ہیں جو انسانی سوچ سے بھی بالاتر ہیں۔ اور اسی بات پر مجھے ایک بہت ہی حیرت انگیز خیال آتا ہے۔ ہم ان سب نظاروں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے یہ مکمل ہو چکے ہیں، جیسے ان کی تخلیق کا کام ختم ہو گیا ہے، لیکن دراصل کٹاؤ اور بناوٹ کا یہ عمل آج اس لمحے بھی جاری ہے۔ بالکل،